علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان شریف کا پہلا عشرہ جاری ہے، اسے رحمتوں کا عشرہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عشرے کی برکتوں سے رحمتوں سے ہم سبوں کو مستفیض فرمائے۔ رمضان شریف یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ جس طرح موسم بہار میں ہر چیز پہ تازگی چھا جاتی ہے، ٹھیک اسی طرح رمضان شریف کی آمد کے بعد گناہوں کا سلسلہ رک جاتا ہے، ہر چہار جانب نیکیاں دکھنے لگتی ہیں۔ سحر سے لے کے افطار تک ایک مسلمان کی زندگی عبادتوں سے مزین ہو جاتی ہے۔ ایک سوال ذہن میں گھومتا ہے کہ آخر ہم رمضان میں یہ 30 روزے جو رکھتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کی فرضیت کا مقصد کیا ہے، یہ 16-15 گھنٹہ فاسٹنگ سے ہمیں کیا حاصل ہونے والا ہے۔ اگر یہ سوال ہم قرآن مقدس سے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے اگلوں پہ روزے فرض کیے گئے، تاکہ تمہیں پرہیزگاری کا حصول ہو جائے، تم پرہیزگار بن سکو۔ اس آیت کریمہ سے کئی باتیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روزے جو ہم پہ اس وقت فرض کیے گئے ہیں، یہ صرف ہم ہی پر نہیں بلکہ انبیاء سابقین کی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ یہ اور بات ہے کہ احکام اور تعداد کے اعتبار سے ہر امت میں اختلاف رہا، لیکن روزے ہر امت میں فرض کیے گئے۔ یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہمیں ایک مہینہ رمضان کا مہینہ اور اس کے روزے عطا کیے گئے۔ ہجرت کے دوسرے سال یہ روزہ فرض کیا گیا، اسی سال صدقہ فطر کا بھی حکم نافذ ہوا، اسی سال زکوٰۃ کی فرضیت بھی نافذ ہوئی۔ تو یہ بہت ہی عظمتوں برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس کے روزے کی جو فضیلت ہے اس کو لفظوں میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں۔ ساری عبادتیں اسی رب کی ہے، اسی کی رضا کے لیے ہم ساری عبادتیں کرتے ہیں، لیکن مولا اس روزہ کے تعلق سے جو ارشاد فرما رہا ہے، وہ صوم لی وانا اجزی بہ، اس کی کیا حکمت ہے؟ تو حضرات، باقی عبادتیں جو ہم کرتے ہیں وہ سب دور سے دکھنے میں آ جاتی ہیں۔ کسی کو قیام کی حالت میں دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، کسی کو حالت احرام میں دیکھنے کے بعد سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ عمرہ کی عبادت کر رہا ہے یا حج کی عبادت کر رہا ہے۔ کوئی کسی کو کچھ دے رہا ہے تو سمجھ میں بات آ جاتی ہے کہ یہ صدقہ کی عبادت کر رہا ہے، خیرات کی عبادت کر رہا ہے۔ لیکن روزہ وہی عبادت ہے جس کا رکھنے والا ہی جانتا ہے اور اس کا پروردگار جانتا ہے۔ کتنے لوگ روزہ ہیں ہم نہیں جانتے، کون سے لوگ روزہ سے ہیں ہم نہیں جانتے، اور روزہ دار کس حالت میں ہے صرف وہ جانتا ہے، اس کا پروردگار جانتا ہے۔ ایک روزہ دار سحری میں کچھ کھایا تھا یا نہیں، دوپہر میں اسے پیاس کی کتنی شدت ہے، بھوک کی کس منزل میں وہ داخل ہو چکا ہے، وہ روزہ دار شام کے لیے فکر مند ہے، اس کے دسترخوان پہ کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ کس عالم میں روزہ رکھے ہوا ہے صرف وہ جانتا ہے اور اس کا مولا جانتا ہے۔ اور روزے کی حالت میں ایمان کا رشتہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ آدمی کچھ موجود ہے لیکن چھپ کر بھی نہیں کھا پاتا ہے، اس لیے کہ وہ جان رہا ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ سمندر کے اندر چھپ کر بھی ایک گھونٹ پانی پینے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ کوئی لالچ دے بھی تو ایک روزہ دار جان دے دیتا ہے، لیکن وہ روزہ سے کمپرومائز نہیں کرتا۔ تو اتنا مضبوط رشتہ ہو جاتا ہے ایک روزہ دار کا اپنے پروردگار سے کہ اس کا اجر بے پناہ رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات جو سمجھ میں ہے کہ تقوی کا حصول ہو جاتا ہے، پرہیزگاری حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اس کے حاصل ہونے کے لیے ہمیں رمضان کے روزے کے تقاضوں پر عمل کرنا ہوگا۔ صرف اپنے آپ کو بھوک سے، کھانے سے، پانی سے، جماع سے روک دینے سے جو روزہ کی برکتیں وہ حاصل ہونے والی نہیں، پرہیزگاری کے جو عنصر ہے وہ میسر ہونے والے نہیں ہیں۔ روزہ رکھنے کا مطلب اپنے پورے وجود کے ہر جز کو لاک ڈاؤن کرنا ہوگا۔ آنکھیں غلط چیزیں نہ دیکھیں، زبان بری بات نہ بولے، کان غلط چیز نہ سنے، پاؤں غلط جگہ اٹھ کے نہ جائے، ہاتھ ظلم کے لیے نہ اٹھے، یعنی پورا وجود آپ کا روزہ رکھے۔ آنکھیں دیکھیں تو ماں کا چہرہ دیکھے، قرآن مقدس کی آیتیں دیکھیں، برائیوں کی طرف نظر نہ پڑے۔ کان سنے تو قرآن شریف کی آیتیں سنیں، نبی پاک کی نعتیں سنیں۔ زبان بولے تو اللہ کی حمد بولے، مصطفیٰ جان رحمت کی نعت بولے۔
پاؤں چل کے جائے تو وہاں جائے جہاں جانے کے بعد کسی غریب کی مدد کر سکے، ہاتھ اٹھے تو کسی مجبور اور بے بس انسان کی مدد کے لیے اٹھے، یہ روزہ ہے۔ دوسرا فائدہ کیا ہے کہ انسانی ہمدردی بھی رمضان کے روزے کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ آج پوری دنیا بھوک مٹانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن بھوک مٹنے کے بجائے بھوک بڑھتی جا رہی ہے۔ صرف لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ کورونا سے جتنا نہیں مر رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں اور مریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھوک کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی ہے۔ بہت سی تنظیمیں ہیں دنیا میں جو بھوک مٹانے کی کام کر رہی ہیں، لیکن بھوک مٹنے کے بجائے بھوک بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے کہ بھوک مٹانے کے لیے پہلے بھوک کا جاننا ضروری ہے کہ بھوک ہوتی کیا ہے۔ کسی کی پیاس بجھانے کے لیے پہلے یہ جاننا ضروری ہوگا کہ پیاس ہوتی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اختیاری طور پر اپنے بندوں کو 30 دنوں تک بھوکے اور پیاسے رکھنے کا حکم دیا کہ تم بھوکے رہو، پیاسے رہو، تاکہ تجھے سمجھ میں آئے کہ بھوک ہوتی کیا ہے، تجھے معلوم ہو کہ پیاس ہوتی کیا ہے۔ جب ایک مسلمان کو، ایک انسان کو 30 دنوں تک بھوک کا اندازہ لگ جائے گا کہ بھوک ہوتی کیا ہے، پیاس کا اندازہ احساس ہو جائے گا کہ پیاس ہوتی کیا ہے، تب اس کے بعد کوئی انسان آ کے کہے گا کہ میں بھوکا ہوں، تو یقین ہے کہ یہ بھوک جان رہا ہے، اب اس کی بھوک مٹانے کی کوشش کرے گا۔ اب کوئی پیاسا اس کے سامنے سے گزرے گا تو اس کا ضمیر ہرگز اس پیاسے کو اپنے دروازے سے واپس نہیں ہونے دے گا، بلکہ محبت سے اسے بٹھا کر پلانے کے لیے یہ روزہ مجبور کرے گا، اس لیے کہ جان گیا کہ بھوک ہوتی کیا ہے، پیاس ہوتی کیا ہے۔ تو کوئی انسان کسی کی مجبوری اسی وقت ختم کرنے کی کوشش کرے گا جب وہ کسی موڑ پہ مجبور رہا ہو۔ جو پیاس بجھانا چاہتا ہے وہ پہلے پیاس کو سمجھے، جو بھوک مٹانا چاہتا ہے وہ پہلے بھوک کو سمجھے۔ اگر ہر انسان کچھ دنوں بھوک کا احساس کر لے، پیاس کا احساس کر لے، تو یقیناً اس کی نگاہوں سے کوئی بھوکا آدمی بھوک کی حالت میں نہیں جائے گا۔ جب اس کے دروازے پہ جائے گا تو وہ کوشش کرے گا کہ یہ بھوکا اب یہاں سے آسودہ ہو کر جائے۔ اس لیے رمضان کی بہت سی حکمتیں ہیں، صحت کے اعتبار سے، پرہیزگاری کے اعتبار سے، انسانی ہمدردی کے اعتبار سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کے روزے کو رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اندر جو انسانیت کے راز چھپے ہوئے اللہ ان پہ بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن حالات سے پوری دنیا گزر رہی ہے اللہ اس رمضان کی برکت سے ان حالات میں نرمی عطا فرما، رمضان شریف کی رونقوں کو واپس فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔